پھر یہ دیواریں بہت کافی پرانی ہو گئی تھیں، اس دیوار میں شگاف بھی آ گئی تھی، کمزور پڑ گئی تھی، ایک سیلاب بہت زوردار آیا تھا جس کا رخ کعبہ کی جانب تھا، تو مکہ والوں کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دیوار گر جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک معاہدہ کیا کہ لاؤ ہم کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرتے ہیں، اس کو نئے سرے سے اس کے قواعد پر تعمیر کرتے ہیں۔ لیکن پریشانی جو پیش آئی وہ یہ تھی کہ مکہ والوں کی عام زندگی جاہلیت کے ان اندھیروں میں کٹ رہی تھی، چنانچہ ان کے پاس ایسا حلال مال، جائز مال نہیں تھا جس کے ذریعے سے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ تعمیر کریں، لیکن جو رکاوٹ بن رہی تھی وہ یہی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر وہ حرام مال سے کریں۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نشست میں ہم ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی گفتگو اسی موضوع پر، اسی عنوان پر جاری رکھتے ہیں۔ یہ حمیت اور یہ غیرت ان کے اندر موجود تھی کہ ہم اللہ کے اس پاک گھر کو ہم اپنے حرام مال سے، حرام کمائی سے بالکل نہیں تعمیر کریں گے، چاہے وہ عصمت فروشی کے ذریعے سے وہ مال جمع کیا گیا ہو، یا سود کے ذریعے سے وہ مال جمع کیا گیا ہو، یا چوری اور ہزنی کر کے وہ مال جمع کیا گیا ہو، یا کسی کا مال غصب کر کے جمع کیا گیا ہو، یعنی اس طرح کی جو بھی حرام مال کا شائبہ اس میں نہیں آنا چاہیے۔ چنانچہ ہر قبیلے کے آدمی نے اپنی وسعت کے بقدر جتنا بھی وہ حلال اور جائز مال ہو سکتا تھا اس نے اکٹھا کیا، اور جب کعبہ کی دیوار کو منہدم کرنے کا مسئلہ آیا تو ہر آدمی اس کو ڈھانے سے پیچھے ہٹتا تھا، کیونکہ اسے خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دیوار ہم گرائیں اور ہمارے اوپر کوئی آفت آ جائے۔ لیکن ولید بن مغیرہ آگے بڑھا اور اس نے شروعات کیا کعبہ کو ڈھانے کی، ان دیواروں کو منہدم کرنے کی۔ جب دوسرے قبیلے والوں نے دیکھا کہ ولید بن مغیرہ کو کچھ نہیں ہوا ہے تو ان لوگوں نے بھی کعبہ کو ڈھانا شروع کر دیا، اس دیوار کو ڈھانا شروع کر دیا، اور جب قواعد ابراہیمی تک وہ دیوار پہنچی تو تعمیر کرنے کا وقت آیا۔ ہر قبیلے والا جتنا اس کے پاس حلال اور جائز مال تھا اس کے بقدر پتھر وغیرہ اور جو بھی اس کا سامان وغیرہ دیوار کے لیے جو لوازمات تھے وہ اکٹھا کیا ہوا تھا، وہ کعبہ کی دیوار پر رکھنے لگا، تعمیر کرنے لگا۔ اور جب وہ دیوار حجر اسود تک پہنچی، جہاں پر حجر اسود کو فٹ کیا جاتا ہے، نصب کیا جاتا ہے، تو ایک بہت بڑا تنازع پیدا ہوا کہ اب اس پتھر کو، اس مبارک پتھر کو اس کی جگہ پہ کون رکھے۔ ہر قبیلے کی یہی خواہش تھی کہ یہ شرف اور یہ امتیاز ہمارے قبیلے میں آنا چاہیے اور یہ اعزاز مجھے ملنا چاہیے۔ چنانچہ تنازع پیدا ہوا، لڑائی کی نوبت آنے لگی، اور حالت یہ پیدا ہوئی کہ ایسا لگنے لگا کہ خون خرابہ ہو جائے گا۔ لیکن ابو امیہ مخزومی نے انہیں مشورہ دیا کہ صبح جو شخص حرم میں اس کے دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا وہی شخص یہ کام کرے گا، وہی شخص حجر اسود کو نصب کرے گا۔ صبح جب سارے لوگ آ کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے موجود ہوتے ہیں، اور آپ سارے قبیلے والوں کو اکٹھا کر کے مشورہ دیتے ہیں کہ ایک چادر لائی جائے، اس چادر کے بیچوں بیچ میں ہم حجر اسود کو رکھیں اور ہر قبیلے کا آدمی اسے اٹھانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ یہی ہوا، سارے لوگ اس پہ متفق ہو گئے، اور جب اس پتھر کو اس کی جگہ کے قریب لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ نصب کر دیا، اور چنانچہ یہ تنازع ختم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی اوصاف حمیدہ اور انہی اچھی خوبیوں کی وجہ سے پورا مکہ آپ کو صادق و امین کہتا تھا۔ لیکن ان ساری خوبیوں، سارے اوصاف کے باوجود ایسا نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے سب سے مالدار شخص رہے ہوں۔ عزت بے شک آپ کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے پہلے بھی دی تھی، لیکن آپ مالی اعتبار سے کمزور تھے، غریب تھے، یہاں تک کہ آپ بنو سعد کی بکریاں بھی، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں پلے بڑھے تھے اور جہاں پہ دائی حلیمہ کا دودھ پیا تھا، ان کی بکریاں بھی آپ چرایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے
جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ چند قیرات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اسی مال کے حصول کے لیے اور روزی روٹی کے حصول کے لیے ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کے بارے میں، آپ کی خوبیوں کے بارے میں ذکر سنتی ہیں تو وہ بھی آپ کے اوصاف سے، آپ کی خوبیوں سے اور آپ کی امانت داری اور دیانتداری سے متاثر ہو کے ایک بار اپنے غلام میسرہ کو کچھ مال لے کے بھیجتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں کہ آپ یہ مال لے کے جاؤ تجارت کے لیے، اور جو وہاں پر فائدہ حاصل ہوگا اس میں ہم بٹوارہ کر لیں گے۔ ایک مزاربت کی صورت تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مال تجارت کو لے کر شام جاتے ہیں اور شام سے واپس آتے ہیں۔ جب میسرہ جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے آ کے حضرت خدیجہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہیں، اس غلام نے اس پورے سفر میں آپ کے اندر جو خوبیاں اور جو خصلتیں دیکھی تھیں، آپ کی جو امانت داری اور دیانت داری دیکھی تھی، آپ کی جو نرم گفتاری سنی تھی اور اپنی آنکھوں سے جو مشاہدہ کیا تھا، وہ آ کے حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کرتا ہے، تو حضرت خدیجہ بے حد متاثر ہوتی ہیں۔ ادھر اس سفر میں کافی فائدہ بھی ہوا تھا، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے حضرت خدیجہ کے دل میں شادی کی ایک خواہش جاگی۔ حالانکہ وہ اس وقت بیوہ تھیں، اور اس وقت مکہ کے بڑے بڑے اشراف، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے ساہوکار نے حضرت خدیجہ کو شادی کا پیغام دیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن اس خوبرو نوجوان جو تمام خوبیوں سے اللہ رب العالمین نے اس کو مزین کیا تھا، ان خوبیوں کے سامنے حضرت خدیجہ شادی کا پیغام دیتی ہیں۔ یہ شادی حضرت خدیجہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی ہوتی ہیں جن کا نام نفیسہ بنت منبہ ہے، وہ سفارت کا کام کرتی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس بھی آتی ہیں اور حضرت خدیجہ کے پاس جاتی ہیں، اور شادی کی ایک تاریخ طے پاتی ہے۔ یہ نکاح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کیا تھا، کہا جاتا ہے کہ ابو طالب نے یہ نکاح پڑھایا تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر محض 25 سال تھی، اور یہ نیک خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور یہی وہ خاتون ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا۔ باقی اللہ کے نبی کی جتنی بھی بیویاں تھیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں دی سوائے حضرت خدیجہ کے، جن کو اللہ نے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے دیے تھے، جن کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ ہیں، اور دونوں بیٹوں کے نام قاسم اور عبداللہ ہیں، جنہیں طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اولاد اللہ کے نبی کی ابراہیم ہوئی ہے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ، جنہیں مقوقس بادشاہ نے آپ کو ہدیے میں دیا تھا، ان سے پیدا ہوئے تھے۔ اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجیت میں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ ناظرین کرام، آپ غور کریں کہ جس وقت انسان پورے شباب کی پیک پہ ہوتا ہے، نوجوانی کے عروج پہ ہوتا ہے، اور جس وقت اس کے اندر خوبصورت بیویاں رکھنے، خوبصورت عورتوں سے تعلقات رکھنے کی خواہش ہر وقت جاگتی رہتی ہے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت سے شادی کی تھی اس کی عمر 40 سال تھی۔ بہت سارے دشمنان اسلام اللہ کے نبی پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نبی تو شہوت پرست تھا، اس نے کم عمر کی عورتوں سے شادی کیا، اتنی ساری عورتوں سے شادی کیا۔ لیکن آپ غور کریں کہ انسان کو بیوی کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ جوانی کے اپنے عروج پہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی جب اپنے اس جوانی کے مرحلے میں ہوتے ہیں تو آپ ایک 40 سالہ عورت سے شادی کرتے ہیں، اور اس وقت تک کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کرتے جب تک کہ وہ آپ کی زوجیت میں باقی ہوتی ہیں، جب تک وہ آپ زندہ رہتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر، آپ کی زندگی پر، آپ کی شخصیت پر جو لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کے لیے یہ واقعہ اور آپ کی زندگی کا یہ پہلو ان کے لیے کافی ہے، ان کی تردید کے لیے، ان کے رد کے لیے، اور ان کو منہ چھپانے کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ آپ نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو 40 سال کی تھی، اور اس وقت آپ 25 سال کے تھے۔ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام زندگی تھی، وہ کسی اوباش نوجوان کی سی زندگی نہیں تھی،
کسی بگڑے ہوئے نوجوان کی سی زندگی نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العالمین نبوت سے پہلے بھی آپ کو تمام قسم کے فتنوں سے، تمام قسم کی برائیوں سے آپ کو محفوظ کیے ہوئے تھا۔